حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک دھوبی ہوا کرتا تھا جس سے گاؤں کے لوگ بڑے پریشان تھے۔ وجہ یہ تھی پریشانی کی، وہ سب کے کپڑے دھونے کے لیے لیتا تھا اور شام جب دھو کر واپس آتا تھا تو ایک کا کرتا کسی کے گھر پہنچاتا تھا، اس کا پاجامہ کسی اور کے گھر پہنچاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو بڑی تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی اور لوگ بس ہو چکے تھے۔ لوگوں نے کئی مرتبہ اس دھوبی کی منت و سماجت بھی کی، خدا کے لیے ایسا مت کر، مگر وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ اب لوگوں کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھی اور اس سے تکلیف بہت زیادہ ہونے لگی، تو اس بستی کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ خدا کے بڑے محبوب اور مقرب ہو، اللہ سے دعا کرو کہ دھوبی کا کام تمام ہو جائے، اس لیے کہ اس نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہے اور زندگی کو مشکل بنا دیا۔ کئی مرتبہ گاؤں کے لوگ کہتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹالتے رہے، لیکن جب اس کی حرکتیں سنورنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور لوگوں کی فرمائش بڑھتی گئی، تو ایک دن حضرت عیسیٰ نے وعدہ کیا کہ میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اور انہوں نے دعا کی، یا اللہ بستی کے لوگ دھوبی سے بڑے پریشان ہیں، اس کا معاملہ پورا کر دیجیے۔ اللہ نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب بھیجا، عیسیٰ تمہاری دعا قبول، بستی والوں کو خبر دے دو کہ آج شام دھوبی کا قصہ پورا ہونے والا ہے۔ دھوبی کی عادت تھی کہ روزانہ بستی کے لوگوں سے کپڑے اکٹھے کر کے نکلتا تھا تو گنگناتے ہوئے جاتا تھا۔ اب جس دن اس کا کام تمام ہونا تھا، اب وہ گنگناتے ہوئے جا رہا تھا۔ سارے کے سارے بستی کے لوگ اپنے اپنے دروازوں پر مسکرا کر دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ بیٹا آج معلوم ہوگا، آج تو ختم، آج تو گیا۔ اب وہ دھوبی کپڑے لے کر حسب معمول جنگل میں دھوبی گھاٹ پر پہنچا اور وہ کپڑے دھونے لگا۔ درمیان میں دوپہر کا وقت آیا تو ساتھ میں وہ کھانا بھی لے کر گیا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، وہ لقمہ منہ میں رکھنا چاہتا تھا کہ ایک ضرورت مند آدمی اس دھوبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو۔ تو اس دھوبی نے اپنے کھانے سے 2 روٹی نکال کر اس فقیر کے اور ضرورت مند کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ فقیر اس کھانے کو پا کر اتنا خوش ہوا، اس نے دعا دی، اللہ تیری زندگی کی حفاظت فرمائے۔ اب وہ چلتا بنا۔ اب یہاں تک کہ ہوتے ہوتے شام گزری اور پوری بستی کے اندر سب کے سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، آج دھوبی کا قصہ پورا ہونے والا ہے۔ اب پورے کے پورے بستی والے جنگل سے آنے کے راستے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، کب خبر آتی ہے، کب اطلاع ملتی ہے کہ دھوبی مرا پڑا ہے۔ لیکن لوگ آ رہے تھے، لیکن بستی کے لوگوں کو دھوبی کے مرنے کی اطلاع نہیں آ رہی تھی۔ لوگوں کو بڑی بے چینی ہوئی، کیوں ہوا اب تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اب لوگ اسی تشویش میں تھے کہ پوری بستی والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اب وہ دھوبی شام کے وقت اپنی سائیکل پر بہت سارے کپڑے رکھ کر پھر وہی گنگناتے ہوئے مستانہ چال چلتے ہوئے بستی میں داخل ہو رہا ہے۔ اب اس دھوبی کو زندہ سلامت بستی میں آتے ہوئے دیکھا تو پورے کے پورے بستی والے حیران ہو گئے، پورے دوڑ کر پھر حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے، اللہ کے نبی جی آپ نے کہا تھا کہ آج تو دھوبی کا کام ختم ہونے والا، لیکن وہ تو بڑا مست گاتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ اے میرے رب، آپ نے جو خبر دی تھی وہی خبر میں آپ کے بندوں کو دی تھی، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ دھوبی واپس زندہ آ رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ سے کہا
عیسیٰ فیصلہ تو وہی تھا جو میں نے تمہیں کل بتا دیا تھا، مگر اس کمبخت دھوبی نے عین کھانے کے موقع پر ایک فقیر آدمی اس کے پاس آیا اور آ کر اس نے کھانے کی ضرورت سے مجبور اور بیتاب ہو کر اس سے سوال کیا۔ اس ضرورت مند نے اس سے غذا لے کر اس کو دعا دی، اللہ تیری زندگی کی حفاظت کرے۔ عیسیٰ اس آدمی کی پوٹلی کھول کر دیکھو، اس کے کپڑوں کے اندر ایک ناگ سام بیٹھا ہوا ہے جو اس کو ڈسنے کے لیے میں بھیجا تھا۔ وہ عین وہ وقت تھا کہ جس میں وہ ناگ سام اس کو ڈسنے والا تھا، اور اس نے فقیر کو روٹی دی اور اس کی زبان سے اس کے لیے دعا نکلی، تو میں نے اس سام کے منہ کے اندر ایک کڑا ڈال دیا کہ خبردار اب تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔